اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب لوگوں کو جنت چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک سٹیپ پیچھے ہو کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی، اور کیا ایسا ہے جن چیزوں سے ہم نے رکنا ہے تو ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب یہ ہر بندے کے ذہن تو یہی ہوتا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ جنت حاصل کرے اور جہنم سے بچے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے یہ؟ تو نیکیوں کی بڑی ساری ڈیفینیشن قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ آج میں جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بڑی ہی پیاری حدیث ہے جامعہ ترمذی کی، اس کے اندر کرنے والے کام ہمیں بتائے گئے ہیں۔ میں آپ کو وہ والے کام کی طرف نشاندہی کرتا ہوں۔ میں نے یہ حدیث سنے تو بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی ایک مجھے جیسے لسٹ ڈاؤن کر کے نیکیاں ہیں اس طرح کی ایک حدیث ملی ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور ہم تک پہنچی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کا سٹیٹس بھی حسن ہے، اور یہ بالکل اتھینٹک حدیث ہے، اس میں کوئی بھی ایسے راوی کا وہ معاملہ نہیں ہے، تو آپ اس پہ یقین کر کے یہ حدیث حسن ہے، تو بالکل اتھینٹک حدیث ہے۔ ہم اس کو شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو آدھا ایمان ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا میتھ کرتے ہیں تو ہمیں واقعی میں سمجھ آ جائے گی کہ جو بھی آپ نے نیکیاں کرنی ہیں جس کے لیے طہارت آپ کو چاہیے اور وہ وضو سے حاصل ہوتی ہے، تو وہ ساری کی ساری نیکیاں تبھی قابل قبول ہیں کہ اگر آپ کا وضو ٹھیک ہوگا، آپ کی طہارت ٹھیک ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی طہارت حاصل کرنا شرط ہے، تو اگر وضو ٹھیک ہوگا تو وہ نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گی۔ تو آدھا ایمان، اس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ آدھا ایمان ہے، کہ اتنی زیادہ چیزوں میں یہ وضو انوالو ہے کہ اگر آپ کا وضو ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا آدھا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں وضو ہے ٹھیک تو وہ آدھا ایمان ہے۔ اس سے آگے کچھ اذکار بتائے گئے ہیں، اور الحمدللہ میزان کو ثواب سے بھر دے گا، یعنی کہ یہ کلمہ ہے، بالکل ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہے کہ وہ میزان کو بھر دے گا۔ اور اس سے آگے یہ بھی فرمایا کہ یا پھر سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں بھر دیں گے زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کو، گویا یا ان کے برابر ایک بھر دے گا آسمانوں کو اور ایک بھر دے گا زمین کی ساری خلا کو۔ تو اب دیکھیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور یہ ایک اور حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بالکل ہلکے کلمے ہیں، کہ جو کہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث کے اندر ہمیں بتایا جا رہی ہے، اس کی مزید مہت بتائی جا رہی ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ایسے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے وہ سب کو پور کر دیں گے۔ آج کے دن میں ہم یہ کچھ میتھ جانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خلا کس طرح سے ہے، ڈسٹنس کس طرح سے ہم لائٹ ایئر کے اندر میئر کرتے ہیں۔ زمین سے لے کے چاند تک کتنا ڈسٹنس ہے، چاند سے لے کے سورج تک زمین کا سورج سے کتنا ہے، تو یہ سارے کے سارے پہلے آسمان میں موجود ہیں، اور آسمان ہمارا جو پہلا آسمان ہے اس میں مختلف گلیکسیاں بھی شامل ہیں، وہ سارے کا سارا پہلا آسمان۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسی طرح 7 آسمان ہیں، 7 زمین ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ کلمے بالکل ہلکے ہیں زبان پہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنے ہی ہلکے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا، اور اس میں بھی بتایا گیا کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ زمین و آسمان کو بھر دیں گے۔ یہ اتنے بھاری، اتنے وزن کے لحاظ سے میزان میں اتنے بھاری ہیں کہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ زمین و آسمان کو فل کر دیں گے۔ حدیث شریف کو اگر مزید آگے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ یوز ہوا ہے وہ صلاۃ کا ہے۔ اب صلاۃ کا لفظی مطلب تو ہم نے نماز کا کیا ہے، لیکن اس کے اندر بڑا ایک وسیع معنی رکھا جاتا ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہے کہ ہم کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اسی کی ایک عملی شکل ہے کہ ہم نماز 5 دفعہ ادا کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی چیز کو اگر دیکھیں تو ایک ایئر لائن ہے، انہوں نے نام بڑا سوچ سمجھ کے رکھا ہے، اتصالات، تو وہ ڈفرینٹ ریجن کو ملانے کا کام کرتی ہے، کنیکشن بنانے کا، ادھر سے ادھر کرنے کا۔ تو ان لوگوں نے بالکل اپروپریٹ رکھا ہے، لیکن ہم اس کو نماز کے زمرے میں لے رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ بڑا ہی وسیع ہے کہ صلاۃ نور ہے۔ اب جب ہمارا کنیکشن ہی اسٹیبلش ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی رستے ہمارے لیے ہیں، سیدھے رستے ہیں، وہ نور کی طرح ہمارے لیے کام کرے گا، اور ہم بالکل اس رستے پہ بے آئینی ہی اسی طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور جنت کو پا لیں گے۔ اب کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کرنے والے کام ہم نے دیکھنے ہیں کہ کون سے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو صلاۃ نور ہے کہ یہ کنیکشن آپ نے بار بار اسٹیبلش کرنا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس کو 5 وقت کی نماز کے اوپر صرف محیط نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز تو اس کا ایک عملی نمونہ ہے، جو کہ ہم سارے کاموں سے فارغ ہو گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن 24 گھنٹے میں کیا ہے کہ آپ وہ سارے کام کرتے ہیں اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتائے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے، گھر والوں کے ساتھ کاروبار کیسے کرنا ہے، جاب کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، سارے کے سارے وہی راستے ہم اختیار کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیونکہ ہمارا تو اب کنیکشن اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹیبلش ہو رہا ہے نا۔ تو وہ پھر ہمیں گائیڈ کرے گا کہ یہ نور ہے جو کنیکشن بن گئی، یہ روشنی ہے، اب اس راستے پہ چلنا۔ اگلی چیز ہے صدقہ۔ صدقہ دلیل اور کسوٹی ہے۔ اب صدقہ کیا ہے؟ دلیل ہے، آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہاں آپ ایمانی طور پہ، زبان کے طور پہ کچھ کام کرنے کی ہاں اکنالجمنٹ کرتے ہیں، ہاں میں یہ بھی مانتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں، لیکن اس کی حجت کیا ہے کہ ہاں آپ واقعی مانتے ہیں۔ تو صدقہ جب دیں گے، آپ اپنا مال خرچ کریں گے، تو یہ ایک عملی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو اس کی دلیل ہے اس بات کی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہوں۔ اب اس زمرے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اس کا ایک عملی نمونہ ہے کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں، صدقہ ایک دلیل ہے۔ اور پھر جو صبر ہے وہ روشنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ بڑی ساری چیزوں سے ویسے ہی اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، ڈپریشن سے چلا جاتا ہے، انزائٹی، جتنی بھی آج کل کی ماڈرن بیماریاں ہیں دماغی، اس سے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ صبر کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں یہ معاملہ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو وہ ان ساری بیماریوں سے دنیاوی لحاظ سے بھی چھٹکارا پا لیتا ہے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی اس کو اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ روشنی ہے تمہارے لیے، اور قرآن تمہارے حق میں حجت و دلیل ہے، یہ تمہارے خلاف حجت ہے۔ اب دیکھیں بہت بڑی بات ہے، یہ الگ سے بھی ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تھی۔ تو قرآن پاک ایک اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اس کو فرمایا کہ یا تو یہ تمہارے حق میں حجت و دلیل ہے کہ ہاں تم نے اس پہ مانا، اس میں عمل کیا، یہ قیامت کے دن تمہاری یہ گواہی پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہاں یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا اور ہاں اس پہ یہ عمل کرتا تھا۔ یا پھر اگر آپ نہیں اس کو پڑھتے اور یا اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ اپوزٹ پارٹی بن کے حجت بن جائے گا کہ ہاں یہ بندہ نہیں تھا کرتا۔ تو قرآن پاک یا تو تمہارے حق میں حجت و دلیل ہے یا تمہارے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ضرور پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کے لیے سب سے افضل وقت آتا ہے کہ صبح کا ٹائم ہے، لیکن یہ صرف اس پہ بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے کبھی بھی جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں انشاءاللہ حجت بن کے آئے گا۔ اور جو نہیں پڑھتا اور جس نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کو اگنور کرتا رہا، اس کے خلاف یہ حجت بن کے قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ اور جو آخر پہ بات بتائی، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، چنانچہ یا تو اللہ کے ہاں فروخت کر کے وہ جہنم سے آزادی حاصل کر لیتا ہے، یا شیطان کے ہاں فروخت کر کے اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اسی چیز کا ارشاد اگر آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیں گے تو سورہ صف ہے، اس کی آیت نمبر 10 کے اندر بھی سیم ہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تم کو وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل
ایسے ہی بھی یہ بات ہمیں بتائی ہے، تجارت کے معنی میں بتائی ہے، جس طرح حدیث شریف میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایک بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ فروخت کر دیتا ہے اپنے نفس کو، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات میں سارا اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے تو جنت پا لیتا ہے، یہ تجارت ہے، یا پھر وہ اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے تو وہ جہنم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی کا نقشہ قرآن پاک میں بھی یہاں پہ کھینچا گیا۔ تو دیکھیں جہاں پہ بھی آپ چیزیں دیکھیں گے یہ حسن حدیث ہے، اس کا سٹیٹس ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل قرآن کے ساتھ وہ مشابہت رکھتا ہے، کہاں بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ اونچ نیچ نہیں دیکھیں گے، ریزیمبلنس ہی دیکھیں گے، اور دونوں میں بالکل میل جول دیکھیں گے۔ تو وہی بات قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم صبح اٹھیں تو یہ ارادہ کریں کہ آج میں انشاءاللہ تعالی اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کروں گا، اور میں یہ سودا کروں گا کہ اس کے بدلے میں نے یہ کام اچھے کرنے ہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور اس کے بدلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائیں گے، اور میں نے شیطان کے حوالے نہیں کرنا اپنے آپ کو، تاکہ میرے سے وہ کام نہ کروائے کہ جس کے عوض میں جہنم کا حقدار بن جاؤں۔ اور اس کو ایک اور طریقے سے قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے جان و مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کو وہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو سیم ہی بات ہے، آپ دیکھیں گے مختلف اینگل سے جگہ جگہ پہ ہمیں بتائی گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء کے آخر میں بھی فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کیا ہے میری جان، میری نماز، میری صلاۃ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تو انسان کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ تو ہمیں بھی ارادہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم صبح اٹھیں تو ارادہ کریں کہ ہماری جان اور مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہم نے یہ تجارت کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے بدلے ہمیں جنت وہ عطا فرمائے گا اور جہنم سے آزادی دے گا۔ یہی بات اس حدیث شریف میں بھی ہے۔ تو یہ حدیث شریف آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنے ہی کرنے کے کام ہیں، اگر آپ دیکھیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما لے گا کہ جن کو وہ جنت کا حقدار کہتا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور احادیث کا مطالعہ کرنے کی، اور انہیں اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔